محترم ڈاکٹر کاشف راز صاحب، یہ جو آج کل کی دنیا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بنیادی اکائی ہے معاشرے کی، خاندان، گھر، چار دیواری، اس میں عدم برداشت بہت بڑھ رہی ہے، بہنوں میں، بھائیوں میں، میاں بیوی میں، بچوں میں، والدین میں، اور بکھر رہا ہے ہر چیز، انتشار کا شکار ہے۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ آپ ایک یعنی صاحب حکمت بھی ہیں نا، تو آپ بتائیے کہ ہم کوئی حکیمانہ رائے دیجیے اس سلسلے میں۔ جب نجاشی کے دربار میں، نجاشی بہت ذہین ایک انسان تھا، کوئی شک نہیں، اور خوش قسمت، اور اس نے جب یہ دیکھنا تھا کہ جنہوں نے مجھے خط لکھا ہے ان کے سچائی کا، تو اس نے دشمن کو بلایا۔ واہ! اس دشمن سے اس نے پوچھا، سوال بڑا خوبصورت ہے، یہ بتاؤ کہ جب محمد غصے میں ہوتے ہیں واہ واہ واہ، تو اپنے کنیز اور غلام سے کیا سلوک کرتے ہیں؟ کیا بات، سوال دیکھیے، کیا بات، اور جواب سنیے۔ اس نے کہا کہ اگرچہ میں ان کے اوپر ایمان نہیں لایا، اچھا، لیکن میں نے ایک دن زید سے پوچھا ٹھیک، کہ زید تم نے تو اتنی خدمت کی، برسوں ساتھ رہے، تو تم بتاؤ کہ غصے میں کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ تو حضرت زید نے کہا ایک دفعہ مجھ سے وہ پیالہ گر کے ہاتھ سے ٹوٹ گیا، صحیح، جو بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہا نے تحفتاً آپ کو دیا، جس میں آپ کھانا پانی پینا پسند کرتے تھے۔ سبحان اللہ، میں کانپنا شروع ہو گیا کہ آج تو میری خیر نہیں۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے ٹوٹا پیالہ دیکھا اور مجھے کہا زید تم بھی نہ بس، اور پھر میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کیا بات یار، رحمت عالم کی کیا شان، مجھے دیکھیے، رحمت کونین کا علم دیکھیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اس حالت میں، اور پھر وہ واقعہ کون بھول سکتا ہے کہ جب ایک صحابی وعدہ کر کے بھول گئے اور اگلے دن آ کر دیکھا وہیں کھڑے ہیں۔ ذرا سوچئے سر کہ میں اور آپ، میرا اور آج آپ کا کوئی ملنے والا 5 منٹ لیٹ آ جائے، ہم ان کے ساتھ کیا سلوک؟ بالکل ایسا۔ آپ نے کہا مجھے تو اس بات کی فکر تھی گھر میں تمہارے خیریت ہوگی، کیا بات، یہ ہیں سر وہ روشن معیار ہمارے سامنے، وہ رول ماڈل۔ ابھی میں نے سورہ حجرات کا ذکر کیا سر، اس کی 18 آیات ہیں، خدا کی قسم دنیا کی جتنی بڑی کتابیں ہیومن ڈسٹرکٹیونیس کے اوپر لکھی گئی ہیں، وہ چاہے ایرک فروم کی کتاب ہو اناٹمی آف ہیومن ڈسٹرکٹیونیس، وہ چاہے ولیم رائح کی کتاب ہو میس سائیکالوجی آف فاشزم، اس کے آگے پانی بھرتی ہیں۔ اس کی ایک 11 نمبر آیت کہتی ہے کہ مسلمانوں دوسری قوموں کا ٹھٹھا نہیں اڑانا، عورتوں دوسری عورت کا ٹھٹھا نہیں اڑانا، کسی کے نام نہیں رکھنے بگاڑنے۔ سر اندازہ کیجئے، اور پھر اسی کی آیت نمبر 14 کہتی ہے کہ یہ بدوی تم سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو مسلمان ہوئے ہو ایمان نہیں لائے۔ کیا بات ہے۔ میں نے ایک دن والد صاحب سے کہا کہ ابو دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہو گئے ہیں، کہنے لگے بیٹا دنیا میں 1.5 ارب لوگ ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہونے میں اور کرنے میں بہت فرق ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو سر آج اگر ہم نے شدت پسندی کو ختم کرنا ہے، سب سے پہلے اس کی وجوہات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے دیکھنا پڑے گا احساس مرومی کس کس کو ہے، کہاں کہاں پر ہے، ٹھیک ہے، کہاں پر مادہ پرستی اور خود غرضی ہے، جی، کہاں پر ناانصافی ہے، کہاں پر عدم مساوات ہے، کہاں پر حقوق و فرائض کا عدم توازن ہے، کہاں پر عدم برداشت ہے، کہاں پر غربت ہے، کہاں پر بالادست طبقات زیریں طبقات کے مسائل سے لا تعلق ہو چکے ہیں یا بے حس ہو چکے ہیں۔ دیکھنا پڑے گا والدین کے نفسیاتی مسائل کیا ہیں جو بچوں کو ٹرانسفر ہو رہے ہیں، گھر کی انوائرمنٹ کیا ہے، ماحول کیا ہے گھر کا، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے فرمایا حل کیا ہے؟ سر حل، ابھی آپ نے زبیر صاحب نے بڑی خوبصورت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 کہ امت وسط اعتدال کی بات، اعتدال سکھانا جن کا کام تھا، وہی آج شدت پسندی کو پروموٹ کرنے میں سب سے آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں سیکھوں کس سے، میرا بچہ سیکھے کس سے؟ پھر فلاحی ریاست، سر ریاست کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر، کوئی شک نہیں۔ کیا ریاست نے اپنی ذمہ داری ادا کی؟ کیا مجھے بیسک نیسیسٹیز دی ہیں؟ پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا نفسیاتی صحت کے اوپر، کیا کوئی ایسے ادارے، کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جہاں پر نفسیاتی صحت کا خیال کیا جائے، جہاں جا کر بات کروں۔ تربیت کا بہت فقدان ہے، بہت زیادہ، انفارمیشن کا فلو ہے، تربیت زیرو ہے تربیت کے پیچھے۔ پھر سر جو نصاب لکھا جا رہا ہے، جو مجھے نصاب پڑھایا جا رہا ہے، جو بچوں کو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، اس کے اندر تبدیلی کی بہت ضرورت ہے۔ پھر سر ممبر، مسجد، مدرسہ، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ہر جمعے کے اوپر 15 سے 20 منٹ سماج کے موضوعات کے اوپر، جس میں سے عدم برداشت سب سے بڑا مسئلہ ہے، شدت پسندی، انتہا پسندی، اس پر بات ہونی چاہیے؟ بالکل۔ کیا ہماری تعلیم، ہمارا مطالعہ، کتاب دوستی، کیا ہم اس کو بھول تو نہیں گئے؟ آج لائبریریوں پہ جتنے بڑے بڑے تالے لگے، اس سے بڑا تالا قوم کے ذہنوں میں لگ جاتا ہے۔
درست فرما اس رہے ہیں. تالوں کو توڑیں. مجھے کہ لائبریری نے کہا کتابیں گم ہو جاتی ہیں, میں کہ کاش کے کوئی کتابیں لے جائیں, حد ہو گئی, کاش کے گم ہو حد ہے. جائیں, کاش کے گم ہو جائیں, کوئی دن آ جائے پاکستان واہ میں واہ کتابیں گم ہونا شروع ہو واہ. جائیں. پھر سر میڈیا کو بڑا متوازن کردار ادا کرنا جی، پڑے گا, بہت اہم کن کو بات. ہیروز بنا رہا ہے وہ, کن کو جی. پیش کر رہا ہے ہمارے سامنے. پھر سر معاشی اور سماجی تفاوت ختم کرنا پڑے گا, ٹھیک. قانون کی حکمرانی کرنی پڑے گی. اور کیا خوبصورت بات کی, یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم. یہ محبت پھیلانا بہت ضروری ہے, یہ نفرت کی فضا ختم کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے والدین کو اپنے بچوں کی, اساتذہ کو اپنے شاگردوں کی تربیت کی بہت ضرورت ہے. بہت خوب. یہ تب ہوگی جب پہلے ان کی ٹریننگ ہو. ہاں. میرے پاس تو اگر کوئی کلینک میں بچے کو لے کر آتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں بیٹا تم باہر بیٹھو, مریضوں کو اندر بھیجو. واہ 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 واہ. تمہیں انہوں نے مریض کیا بہت ہے, خوب ہے. اگر وہ تمہیں ٹھیک کر دیتے تو آج تمہیں میری ضرورت نہ پڑتی. صحیح. ہمیں ان والدین کی, اور خصوصاً وہ جوڑے جن کی شادی ہونے والی ہے, ان کی ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے. کل اولاد کو پروان, یہ ڈاکٹر صاحب پروان کیسے چڑھانا فرما رہے ہیں, یہ پاکستان میں شاید ایسا کہیں بھی نہیں ایک ہوتا. زمانے میں آپ کو سر یاد ہوگا کہ کتابیں دی جاتی تھی بچیوں کو شادی کے موقع پر جہیز میں, کہ بیٹا یہ پڑھنا ہے, تمہیں پتہ تربیت کے لیے. آج سر اس کی جگہ ہم نے جو چیزیں دینی شروع کر دی ہیں, پھر ویسی ہی تربیت بھی شروع ہو گئی ہے. آج وہ مفقود ہو گیا ہے کہ اگلی نسل کو, اگلی جنریشن کو سکھایا جائے, بتایا جائے کہ کس طرح سے تم نے دوسرے کے نقطہ نظر کو سوچنا ہے, سمجھنا ہے, اپنے جوتے, اپنے پاؤں دوسرے کے جوتے میں ڈال کر دیکھنا ہے جوتا کہاں کہاں لگتا ہے. جب دوسرے کے جوتے میں ڈالو گے تمہیں پتہ چلے گا اس کے کہاں تکلیف پہنچ رہی ہے, پھر تم اس کے لیے سوچو گے. ادروائز یہ تشدد کی اسی طرح فضا رہے گی. ہم دن تو مناتے رہیں گے, لیکن وہ جو تعلیمات رسول ہیں وہ ہمارے قلب و نظر اور کردار میں شامل نہیں ہو سکتے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ.